اچھا سر، آپ نے ذکر و فکر کے بارے میں بھی کہا کہ یہ کرتے رہنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. ایک تو یہ کہ نماز بھی ذکر ہی ہے، جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ذکر ہے. پھر زندگی کے دوسرے جو معمولات ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. تو ایک تو عام لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تسبیح پکڑ لو اور تسبیحات پڑھنا شروع کر دو. تو کیا اس سے مراد یہ ہے، یا آپ اس کے بارے میں کیا؟ یہ بھی آپ کو بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، ہم جب اپنے رشتے ناتوں میں اس چیز کو سمجھتے ہیں تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے. ہم اگر اپنی اولاد کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیں تو اب اولاد دور ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اب ہماری اولاد ہمیں یاد آئے گی نا. تو اب کس طرح یاد آئے گی؟ آپ کے بیٹے کا نام کیا نام ہے مثال کے طور پر؟ عبد الرحمن. اب آپ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن. ہم اس طرح تو نہیں کرتے نا. اب ہمیں یاد آئے گا یہ اس کا کمرہ تھا، وہ یہاں سوتا تھا، وہ میرے ایسے ماں سے آ کے لپٹ جاتا تھا، وہ باپ کے پاس بیٹھتا تھا، وہ اس طرح کھانا کھاتا تھا، وہ میرے برابر میں. اب یہاں سے اب وہ یاد آنا شروع ہو گئی. یعنی ہم نیچرلی ایسے یاد کرتے ہیں. یہ فطری طور پر یاد کرنے، اس میں اب زبان سے ہو سکتا ہے بعض اوقات عبد الرحمن ہی نکل جائے، بعض اوقات میرا بیٹا، میرا بچہ. یہ ساری چیزیں بعض اوقات کچھ نہیں ہوگا، صرف آنسو نکل ہی آئیں گے. ہوتا ہے نا ساری چیزیں. تو انسان نیچرلی ایسے یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی اس سے کوئی جدا چیز نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ چیز ایسے ہی موجود ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی وجود تو ہے نہیں، تو ان کو اصل میں ان کی صفات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تو حضور اب جب یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اب جیسے کوئی چیز ہم متعلق ہوئے کھانے پینے سے، تو اب ہم نے اس کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا اور اس کی اس صفت کو یاد کیا کہ کس طرح بندوں کے اوپر وہ مہربان ہے. تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے نعمت دیکھی، پانی ہے، تو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یعنی اس کی ان صفات کا ظہور ہوا ہے. اب پانی کا بننا اس کائنات میں بڑا یونیک واقعہ ہے. اس کے لیے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو انرجی کنزیوم ہوتی ہے، انرجی تو نہیں صحیح لفظ ہے، جو ایفرٹ ہوتی ہے اس کے لیے، یعنی پہلے سورج ہے جو سمندر پر آگ برساتا ہے. کھارا پانی وہ جو سمندر میں اسٹور کیا گیا ہے کہ وہاں پہ خراب نہ ہو، نمکیلا بنا کے، ورنہ میٹھا پانی خراب ہو جاتا ہے. وہ نمکیلا ہونے کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتا. اس کے بعد سورج اس کے اوپر پڑتا ہے تو نمک نیچے رہ جاتا ہے، خالص بھاپ اوپر اٹھتی ہے، اور وہ بھاپ بادل بن جاتی ہے، ٹھوس ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ہواؤں کو حکم دیا جاتا ہے، ہوائیں کھینچتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں اور پھر وہ ہمارے اوپر برساتی ہیں. اچھا، ہر وقت تو بارش ہو تو ہم ہی ڈوب جائیں گے. تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بہت سے بادلوں کو پہاڑوں پہ بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پرماننٹ اسٹور کر دو. وہ پھر سارا سال دریاؤں سے آتا ہے. بہت سے پانی سے کہتے ہیں میں تم زمین کے اندر اسٹور ہو جاؤ، وہ پھر کنوؤں کی شکل میں نکلتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس پانی پہنچ رہا ہے، تو وہ تو جو ہم سے گورنمنٹ لیتی ہے اس کا اتنا ٹیکس لے لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ٹیکس لگا دیں اس کے اوپر، جو کچھ وہ کروا رہے ہیں، سورج کو حرکت میں لا رہے ہیں، سمندر ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، دریا ہے، کیا کچھ انوالو ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیکسیشن کرتے ہیں اس کی، ہم سے صرف اتنا کہا بسم اللہ پڑھ لیا کرو. تو یہ کیا کیا؟ ہم نے خدا کو یاد کیا. تو حضور نے یہی سکھایا ہے کہ احوال سے متعلق کر لو، مقامات سے متعلق کر لو، اوقات سے متعلق کر لو. 3 چیزیں، احوال پیش آتے ہیں، مقامات بدلتے ہیں اور اوقات تبدیل ہوتے ہیں. یہ 3 چیزوں میں حضور نے ذکر کر کے بتا دیا. اس کے علاوہ اللہ توفیق دے جتنا ذکر آپ کر سکتے ہیں وہ اس پہلو سے، یعنی آدمی کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد اس کا ہاتھ اپنے بچے کے ہاتھ پہ بھی رکھتا ہے نا، تو وہ اس لمس سے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ کیسی نعمت ہے، اللہ کا شکر احسان ہے. آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اس وقت میری زبان ہے اس میں یہ جو ایک تھوک آ رہا ہے یہ نکلنا بند ہو جائے، بول نہیں سکتے ہم، زبان چٹک جائے گی ہماری. سسٹم چلے جا رہا ہے. پھر آدمی غور کر رہا ہوتا ہے، اچھا میں نعمتیں تلاش تو کروں، پتہ چلے گا خزانہ ہے نعمتوں کا، کائنات میں ہے. تو فکر جیسے ہی آپ اگر ذکر کثیر کی کیفیت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنی پڑے گی، تفکر کرنا پڑے گا، اور ورنہ اسے معمولات سے متعلق کرنا. احوال، مقامات، اوقات.
اور فکر کی عادت ڈالیں گے, تفکر کی عادت ڈالیں گے, غور و فکر کی عادت ڈالیں گے, تو پھر ہر جگہ آپ کو نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے, قدرت کے جلوے نظر آئیں گے. پھر آپ خدا کو اس پہلو سے یاد کریں گے, اور پھر اس میں جس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, تو وہ حضور کی ایک روایت میں وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ جب ایک صاحب نے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک حمد کے بعد جب انہوں نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, تو حضور نے فرمایا کہ کس نے کہا تھا؟ وہ ڈر گئے, شاید کوئی غلط بات ہو گئی. تو حضور نے کہا نہیں, یہ تو 30 فرشتے آئے ہیں, اس کو دوڑتے ہوئے آئے ہیں کہ کون پہلے لیتا ہے. فرشتے پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو, کہاں ہیں ایسے لوگ, 1 سیکنڈ میں پہنچتے ہیں وہاں پہ. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. لیکن اگر بلا سوچے سمجھے تسبیح گھما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اصلاً مطلوب نہیں ہے. وہ آدمی سہولت کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ریپیٹیشن سے ذرا آدمی کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں حضور تو عربی دانوں کو سکھا رہے تھے نا وہ سب کچھ. فرض کرنے کہا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, تو وہ سبحان اللہ کا مطلب جانتے تھے. تو بعض اوقات تکرار کرنے سے آدمی فوکس ہو جاتا ہے. تو حضور نے انسانی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے ایک بات سمجھا دی, لیکن کم سے کم وہ آپ کی زبان میں تو ہو نا, یہ آپ کو مطلب پتہ ہو. اس کے بعد پھر وہ رزلٹ نکلے گا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں.